محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، امت مسلمہ اس وقت جس عجیب کیفیت سے دوچار ہے، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر، فلسطینی ایمان والوں کے اوپر، مؤمنین پر، مجاہدین پر جو ابتلاء اور آزمائش اور امتحان کا وقت آیا ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور یقیناً ان کی حالت دیکھ کر دل اڑتا ہے، جذبات مچلتے بھی ہیں، اٹھیں ہم کچھ کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی یہی شان بیان فرمائی ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دکھ محسوس کرتا ہے، اس کا غم محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنے بھائی کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد جسد واحد، کہ مسلمان آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کیسے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک وجود، ان اشتکا بعضہ اشتکا کلہ، اشتکا راسہ اشتکا کلہ، اگر جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف محسوس کرے تو پورا وجود تکلیف محسوس کرے گا، اور پورا وجود اس تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا۔ اگر سر میں درد ہو تو پورا وجود اس سر کے درد کو اپنے اندر محسوس کرے گا، اور پورا وجود اس سر درد کو ختم کرنے کی اپنی سی کوشش کرے گا۔ تو پوری امت مسلمہ کا یہی معاملہ ہے کہ کہیں پر بھی کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، دکھ ہوگا، تو پوری امت مسلمہ اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، اس دکھ کو محسوس کرے گی۔ چنانچہ اس حوالے سے ہماری تاریخ بڑی خوبصورت ہے، بڑی تابناک ہے، ہمارا ماضی بڑا درخشاں رہا ہے اس اعتبار سے کہ ایک مسلمان کسی پریشانی میں ہوتا تھا تو پوری امت مسلمہ پریشان ہو جاتی تھی۔ آپ دیکھیے، اسلام آیا ہے ہمارے اس خطے کے اندر جس کو آپ ہندوستان کہتے ہیں، یہاں پر جو اسلام آیا ہے تو وہ اسلام دعوت کے ذریعے نہیں آیا کہ مسلمان آئے ہوں ایک دوسرے کو دعوت دینے کے لیے، دعوت دیتے دیتے لوگ مسلمان ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس خطے کے اندر اسلام کی ابتدا اور آغاز اس طرح ہوا ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں، حجاج بن یوسف کے زمانے میں بڑا ظالم تھا وہ شخص۔ اس کی زندگی کے دو پہلو ہیں اور دونوں پہلو انتہاؤں پر ہیں۔ ایک طرف وہ ظالم ہے، سفاک ہے، اور اس درجے کا ظالم اور سفاک ہے کہ اسلامی تاریخ میں اس درجے کا ظالم اور سفاک نہیں ملے گا، ایسا قاتل نہیں ملے گا آپ کو اسلامی تاریخ کے اندر۔ چنانچہ اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک مثال بن گیا۔ لیکن دوسری طرف آپ اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا شاندار ہے، اور وہ خوبصورت اور شاندار اس کا رخ یہ ہے کہ اس نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے کہ کسی نے نہیں کی، اس کے وہ کارنامے ہیں اسلام کے لیے جو کسی کے لیے نہیں، کسی کے نہیں ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے میں 3 مسلمان جرنیل تیار کیے، اور ان 3 مسلمان جرنیلوں کو دنیا کے 3 رخوں کے اوپر روانہ کر دیا کہ جہاں تک دنیا کا آخری سرا نہیں آتا اور دنیا ختم نہیں ہوتی، وہاں تک اسلام کا جھنڈا لہراتے جاؤ، فتوحات کرتے جاؤ۔
وہاں تک اگر محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بعد اور ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک وہ اگر سازشوں کا شکار نہ ہوتا اور وہ دشمنوں کی باتوں میں نہ آتا اور وہ حجاج بن یوسف کا اور ولید بن عبد الملک کا اختیار کیا ہوا رخ جاری رکھتا تو کوئی بعید نہیں تھی کہ اگلے 10-20 سال کے اندر دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا، جس کی بنیاد حجاج بن یوسف نے رکھی تھی۔ حجاج بن یوسف سے بڑا مجاہد کوئی نہیں آیا۔ اس کا یہ بہت تابناک رخ بھی ہے۔ حجاج بن یوسف کا ایک عجیب کارنامہ یہ بھی ہے کہ ہم عرب عجمی لوگ جو بڑے سکون کے ساتھ سہولت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، زبر زیر پیش شد مد کی رعایت کے ساتھ، یہ احسان ہم پر حجاج بن یوسف نے کیا ہے۔ قرآن مجید کے اوپر جو زبر زیر پیش اعراب لگا ہے یہ حجاج بن یوسف نے لگوایا ہے، ورنہ عجمی قرآن نہ پڑھ پاتے، ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑے ہوتے۔ آپ دیکھیں ہم اردو پڑھتے ہیں نا، اردو کے اوپر ہماری اپنی زبان ہے، ہمیں اعراب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اعراب کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اپنی زبان ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کوئی اور پڑھے گا تو اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ کہاں پر واو پہ زبر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے، جزم پڑھنی ہے، نہیں سمجھ آئے گا۔ حجاج بن یوسف کا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے قرآن کے اوپر زبر زیر پیش لگائے۔ ہم تو عرب ہیں، ہم تو پڑھ لیں گے، لیکن یہ جو قرآن پوری دنیا کے لیے ہے اور آدمی جب قرآن پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ چنانچہ اس نے زبر زیر پیش لگوائے۔ یہ اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے اوپر۔ حجاج بن یوسف ہی کا ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ اس کے زمانے کے اندر ہندوستان، اس وقت یہ ہندوستان علاقہ کہلاتا تھا، اور سندھ کے اندر جو راجہ دہر تھا اس نے کچھ مسلمان خواتین کو اور مسلمان تاجر تھے ان کو قید کر لیا، پکڑ لیا ان کو۔ جب حجاج بن یوسف تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنے بالکل نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کو لشکر دیا۔ اس نے کہا جاؤ، جا کر یہ سارے علاقے فتح کرو، اور فتح کرنے کے بعد وہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کو بازیاب کرا کر خیر و عافیت سے لے کے آؤ۔ اس لحاظ سے ہماری تاریخ یہ ہے کہ مسلمان کہیں تکلیف میں ہوتا تھا تو ریاستیں، اسلامی ریاستیں پریشان ہو جاتی تھی، اسلامی ریاستیں بے چین ہو جاتی تھی کہ مسلمان ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر روم کے اندر ایک عیسائی افسر تھا، اس نے ایک مسلمان کو تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے کہا کہاں ہیں تمہارے حکمران، بلاؤ، دو آواز ان کو۔ یہ خبر کسی نہ کسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی کہ ایک کافر نے ایک مسلمان پہ ہاتھ اٹھایا ہے اور مسلمان کو للکارا ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جرنیل سپہ سالار اکٹھے کیے، ان کو کہا جتنی فوج چاہیے، جتنا فنڈ چاہیے لو، مجھے وہ مسلمان بھی چاہیے اور مجھے وہ کافر افسر بھی چاہیے۔ چنانچہ اسلامی فوج گئی، جا کر اس مسلمان کو بھی لے کر آئی اور اس کافر کو بھی اٹھا کے لائی، اور اپنے دربار کے اندر دونوں کو کھڑا کر کے کہا، مسلمان سے کہا اس کو تھپڑ مار، اس نے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا، اس کے منہ پہ تھپڑ مار، اور اس کو بتا، بلکہ پوری دنیا کو بتا، کوئی کسی مسلمان پہ انگلی اٹھائے گا تو مسلمان پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کی مدد کے لیے، اسلامی ریاست کھڑی ہے اس کی مدد کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ معتصم باللہ ہو، حجاج بن یوسف ہو، سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، سیدنا عمر فاروق ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، ہمارے اموی خلفاء ہوں، ہمارے عباسی خلفاء ہوں، یہ اسلامی ریاستیں ہیں، یہ اسلامی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ اس لحاظ سے بڑی خوبصورت ہے، بڑی درخشاں ہے۔ آج پھر اسی تاریخ کی ضرورت ہے، آج پھر اسی تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے فلسطینی مسلمان پکار رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، وہ
دہائیاں دے رہے ہیں، اب نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ ابھی عرب کا ایک حصہ تباہ ہو گیا، غزہ تباہ ہو چکا ہے، لیکن 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 ایک بات میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، اسلام کے اندر مایوسی کفر ہے۔ جس طرح آج کفر وہاں آیا، چھایا، وہاں پر مسلط ہوا، قابض ہوا، مسلمانوں کو وہاں سے نکالا، میں زندہ رہا، آپ زندہ رہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مسلمان دوبارہ یہاں آئیں گے اور کفر ذلیل اور رسوا ہو کر جائے گا یہاں سے۔ مایوسی نہیں ہے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی اس بات میں شک کرے کہ میں اپنے والدین کی سگی اولاد ہوں یا نہیں ہوں، تو شاید کہیں شک کی گنجائش پیدا ہو سکے، شاید کہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی، اس میں کسی درجے میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم نے لڑنا ہے ان کے خلاف، تم نے جہاد کرنا ہے ان کے خلاف۔ کب تک؟ اس وقت تک، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک کہ دنیا سے کفر کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا دین، دین اسلام غالب نہیں آ جاتا، تب تک تم نے ان کے خلاف جہاد، قتال جاری رکھنا ہے، ان سے جنگ کرنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہلک اللہ الملل کلھا الا الاسلام، اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجیں گے تو ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ دنیا سے تمام ادیان کا خاتمہ فرما دیں گے، تمام ادیان کا خاتمہ فرما دیں گے، اور صرف دنیا میں روئے زمین پر ایک دین باقی رہے گا، اور وہ دین اسلام ہوگا۔ سو مایوسی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، میں انشاءاللہ بھی نہیں کہتا، انشاءاللہ تو میں اس کام پہ کہوں کہ میں کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے، اور آپ مدد فرمائیں گے اور آپ کی مدد شامل حال ہوگی تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تو میرا کام ہے، یہ تو میں کر کے رہوں گا۔ یہلک اللہ الملل کلھا الا الاسلام، اللہ اسلام کے سوا تمام ادیان کو ختم کر کے رہے گا، یہ تو میرا کام ہے۔ ہاں، بات صرف اتنی ہے کہ تم بتاؤ تم میں سے کون کون ہے جو میری اس حکم پہ چلنے کے لیے تیار ہے؟ تم میں سے کون کون ہے جو اس راستے کو اپنانے کے لیے تیار ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک تجارت، ایک لین دین، ایک معاہدہ تمہارا اور میرا، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دیں گے، اللہ تمہیں جنتوں میں داخل فرمائیں گے، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنتوں میں کیا عالیشان عمارات ہوں گی، کیا محلات ہوں گے۔ آؤ مجھے بتاؤ کون میرے ساتھ یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے؟ آؤ مجھے بتاؤ، هل ادلکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ کون ہے؟ کونوا انصار اللہ، آؤ اٹھو اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے دین میں جو میرا مددگار بنے گا؟ حواریین نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اے ایمان والو آؤ تم بھی اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کا دین تو غالب آنا ہے، دنیا سے کفر کا خاتمہ ہونا ہے،
اسلام نے غالب آنا ہے، یہ تو اللہ کی مشیت، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے، لا تبدیل لخلق اللہ اور لا تبدیل لامر اللہ، اللہ کے حکموں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بھائی بات یہ ہے ہم کس زمرے کے اندر شامل ہوں گے، ہم کس کیٹیگری میں شامل ہوں گے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں ساتھ ساتھ کہ اب جو فیصلے ہونے ہیں نا، اسلام اور کفر کا فیصلہ نہیں ہونا، مسلمانوں اور کافروں کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ یہ جو شروع ہوا ہے نا سلسلہ، غزہ تو فلسطین تو ابتدا ہے، فلسطین ابتدا ہے، یہ نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہو جانا ہے، نہیں 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 نہیں، یہ وہ آگ بھڑکی ہے جس نے کسی آخری اور حتمی نتیجے تک پہنچنا ہے، اور وہ آخری اور حتمی نتیجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ تو کفر آئے گا، پھیلے گا، غالب آئے گا، ایک دفعہ تو ایسا ہوگا۔ اور اسی مارکے میں اب جو شروع ہو چکا ہے، اسی مارکے میں دجال آنا ہے، اور وہ دجال جب آئے گا تو شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ ایسا ہو جو اس کے تسلط اور اس کے قبضے سے بچ پائے۔ ہاں، دو شہر آپ نے فرمایا، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، یہاں اعلی انقاب المکہ، اعلی انقاب المدینہ، مکہ اور مدینہ کی جو سرحدیں ہیں ان پر اللہ فرشتوں کو مقرر فرمائیں گے، دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ایک پہاڑ ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اور اس پہاڑ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہم سے نفرت کرتا ہے۔ دجال آئے گا اس پہاڑ کے اوپر اور وہاں کھڑا ہو کے کہے گا وہ اللہ کا گھر اور وہ اللہ کے نبی کا گھر اور شہر اور مسجد نبوی، یہاں میں نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ دجال پوری دنیا پہ غالب آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے سیدنا امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ چھوٹا موٹا مارکا شروع نہیں ہوا، یہ وہ مارکا ہے جس میں ایک نتیجہ نکلنا ہے، فیصلہ ہونا ہے۔ یہ مارکا اپنے کسی حتمی انجام تک پہنچے گا، اور وہ حتمی انجام وہی ہے یہلک اللہ الملل کلھا الا الاسلام۔ تو صرف اسلام اور کفر کا فیصلہ نہیں ہونا، اب یہاں پر مسلمان اور کافر کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ یہاں مسلمان کی ہمدردیاں، کیا مسلمان کی زبان، کیا مسلمان کا طرز عمل، کیا مسلمان کا تعاون، کیا مسلمان کی مدد اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر اس کی زبان اور اگر اس کا تعاون اور اگر اس کی مدد اور اگر اس کا مال اور اگر اس کی صلاحیتیں کفار کے لیے ہیں تو وہ کافر ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے، دو خیمے باقی رہ جائیں گے، اسلام کا اور کفر کا۔ اسلام اور یہ دو خیمے حضور نے فرمایا، دو خیمے باقی رہ جائیں گے، بس اسلام اور کفر۔ یہ اسلام اور کفر اور مسلمان اور کافر، یہ اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے، ایک حتمی انجام۔ لہذا اب جو بات تھوڑی سی تفصیلی ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہم کس صف میں ہم کھڑے ہوں اور ہم کیا کریں جو اصل کرنے کا کام ہے۔ اب جو ہے نا، نمازیں اپنی جگہ اللہ کا فیصلہ ہے، بالکل حکم ہے، نمازیں اللہ کا حکم ہے، وہ 5 وقت جاری رہیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے تو سب سے پہلے نماز پڑھیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، میدان جہاد میں جا کر نماز ختم نہیں ہوگی، ہاں قصر ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے، حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ سب سے بڑا واقعہ ہوگا، اس دوران اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہوا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ سب سے بڑا واقعہ ہوگا۔
زندہ سلامت نبی حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَأَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، ہاں اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام، ضرور اتریں گے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ زمین پر اتریں گے، اور جس جگہ اتریں گے وہاں آگے نماز کا وقت ہوگا، مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، مسلمان وہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اتر کر سب سے پہلا کام نماز پڑھیں گے۔ تو نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، نماز کا حکم اللہ کا اپنی جگہ پر ہے، چاہے میدان جہاد ہو، چاہے وہ میدان تعلیم ہو، چاہے وہ میدان تبلیغ ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ حضر ہو، نماز اپنی جگہ پر ہے، وہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، قیامت تک نماز رہے گی۔ تعلیم ہے، تبلیغ ہے، زندگی کے شعبے ہیں اپنی جگہ، لیکن اس وقت اب جو وقت شروع ہو رہا ہے، اس وقت میں جو سب سے پرائیورٹی والا اور قابل ترجیح عمل ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا غلبہ، اور اس کے لیے ہر شخص کی محنت اور کوشش، ہر شخص کی محنت اور کوشش۔ اب وہ محنت اور کوشش کیا ہے؟ ہر شخص کی الگ ہے، ہر شخص کی محنت اور کوشش الگ ہے۔ پوری امت مسلمہ اور جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی جتنی فوجیں ہیں، اسلامی ممالک کی جتنی فوجیں ہیں، اسلامی ملک کی جو فوج ہوتی ہے وہ سب سے بڑے ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے جہاد۔ وہ جہاد ہوتا ہے، اسلامی افواج کا مقصد جہاد ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جہاد عوام پر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح فوج کے اوپر ہوتا، کیونکہ فوج کا قیام ہی جہاد کے لیے ہوتا ہے، فوج کا قیام ہی جہاد کے لیے ہوتا ہے۔ مسلم ملک ہے تو اس کی جو فوج ہے وہ جہاد کے لیے ہے، اور چونکہ وہ اسلامی ملک ہے تو جو جہاد جو ہے وہ اسلام کی بقا کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ لہذا اس وقت جتنی اسلامی فوجیں ہیں ان کے ذمہ تو یہ ہے کہ وہ جہاد کریں۔ اب بات بالکل دو چار کی طرح واضح اور صاف بات ہے۔ اسلامی افواج جتنی ہیں ان کا اس وقت سب سے بڑا کام یہی ہے، اور کام کیا ہے؟ اور کام یہ ہے کہ کفر اسلام کو مٹانے کی راہ پہ نکلا ہے تو اٹھیے آپ کو اسی لیے قائم کیا گیا ہے۔ آپ کے اوپر جو فنڈ ہے، آپ کے اوپر جو بجٹ ہے، آپ کی جو تیاری ہے، آپ کی جو ٹریننگ ہے، آپ کے لیے جو شعبے ہیں، وہ سب کے سب اس لیے قائم ہوتے ہیں کہ جب جہاد کا وقت آئے تو آپ اٹھیں اور جہاد کریں۔ اب عوام کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کی افواج کو اس چیز کی طرف مائل کریں، قائل کریں، چاہے مجبور کریں کہ بھائی اب آپ کے کرنے کا جو کام ہے اٹھیے اور وہ کیجیے، اٹھیے اور وہ کیجیے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج مرتب فرمائی۔ اگر آپ غزوہ وہ پڑھیں، تبوک پڑھیں، غزوہ تبوک، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے کہ جس میں دنیا کی ایک بڑی طاقت مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہی تھی۔ رومن امپائر تھے، وہ رومن امپائر، وہ روم کی فوج، وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کوئی شخص پیچھے نہیں رہے گا، سب نکلو۔ صرف بیمار ہے چلیں، ٹھیک ہے، عذر ہے، عورت ہے کوئی بات نہیں، اس پر جہاد نہیں ہے، بچہ ہے اس پر جہاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یا کوئی ایسی شدید مجبوری میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے جانا ممکن نہیں ہے، کسی مجبوری، شدید مجبوری کی بنا پر، چلو کوئی بات نہیں۔ باقی آپ نے فرمایا ہر شخص نکلے گا، ہر شخص جائے گا، امیر ہے جائے گا، غریب ہے جائے گا، جوان ہے جائے گا، ادھیڑ عمر ہے جائے گا، حتیٰ کہ صحت مند ہے جائے گا، ہلکا پھلکا بیمار ہے وہ بھی جائے گا۔ انفروا خفافا وثقالا، اب سب نے نکلنا ہے،
چاہے ہلکی ہو یا بوجھل ہو. ما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا. جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے، تو اثاقلتم الی الارض، تم تھکنے لگتے ہو، تم کم ہمتی دکھانے لگتے ہو. کیا ہوا تمہیں؟ ڈانٹا اللہ رب العزت نے؟ نہیں، اب کسی نے پیچھے نہیں رہنا، سب اٹھو. سیدنا ابو بکر صدیق چلیں گے، سیدنا عمر فاروق چلیں گے، سیدنا عثمان غنی جائیں گے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. صرف ان سے کہا کہ جب ہم سب جائیں گے تو پیچھے ظاہر ہے ہماری ریاست ہے، ہمارا یہ ملک ہے، اور بچے ہوں گے، خواتین ہوں گی، بوڑھے ہوں گے، بیمار ہوں گے، جانور ہوں گے، ہمارے مراکز ہیں، تو آپ نے یہاں رکنا ہے اور ان سب کا خیال رکھنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا افسوس ہوا اس پر. اللہ کے نبی مجھے عورتوں کی طرح پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ عورتیں گھروں میں بیٹھیں تو میں بھی گھروں میں بیٹھوں. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری مثال اور میری مثال تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرح ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، ہارون علیہ السلام کو پیچھے ذمہ داری سونپ کر گئے کہ میرے پیچھے اخلفنی فی قومی، اس قوم کا خیال تم نے رکھنا ہے. وہ منافق جنہوں نے اپنی جان چھڑائی، کسی طرح ہماری جان چھوڑ جائے، ہمیں نہ جانا پڑے، وہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیلے بہانے کر کے اجازتیں مانگنے لگے. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ابھی جب آپ جہاد سے واپس جا رہے ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ نظر انداز کریں ان کو. سنیے گا، یہ صحت مند لوگ تھے، یہ جا سکتے تھے، یہ نہیں گئے، اور نہ جانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، بہانے بنائے. یعتذرون الیکم اذا، یہ بہانے باز آئیں گے آپ کے پاس. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے. انہم رجس، یہ پلید اور گندا طبقہ ہے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسلام کو ضرورت تھی تمہاری، تم نے گھر رہنے کو ترجیح دی. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، گھر میں عورتوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا کیا. فقعدوا مع الخوالف، جاؤ اب بیٹھو. چنانچہ انہی آیات کے ضمن میں، انہی آیات کو بیان کرتے 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 یہ جو لوگ بہانے بنائے، چھپ کر بیٹھ گئے گھروں میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا آپ ان کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگ دیں. ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 مرتبہ آپ ان کی بخشش کی دعا مانگیں گے نا، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نہیں بخشے گا ان کو، اللہ نہیں بخشے گا ان کو. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ بڑے خوش تھے اپنے گھروں میں رہیں گے، یہ مسلمان جائیں لڑیں مریں ہماری جان بچی رہے گی. آپ 70 مرتبہ، میں آپ کو، میں اے میرے نبی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ایک دفعہ استغفار کے لیے ہاتھ اٹھائیں، میں ساری انسانیت کو بخش دوں. آپ کا مقام یہ ہے. لیکن ان کے لیے اگر 70 مرتبہ آپ نے بخشش کی دعا مانگی، میں ان کو نہیں بخشوں گا. جب معاملہ یہ آئے اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پھر اللہ کہتے ہیں اٹھو. اب نہیں، اب کوئی بزدلی نہیں، اب کوئی بہانے بازی نہیں، اب کوئی جان چھڑانے والا طرز عمل نہیں. پھر اسی واقعے کے ضمن میں، اسی واقعے کو، غزوہ تبوک کو بیان کرتے 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 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مرا عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی مرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا چلو میں جا کے اس کے لیے دعا کرتا ہوں قبر پہ، شاید اللہ پاک اس کو بخش دیں، شاید اس کی مغفرت ہو جائے، کیونکہ اس کا بیٹا بڑا نیک صاحب ایمان، اس کی بیٹی صحابیہ صاحب ایمان، نیک متقیہ پرہیزگار، تو چلو شاید اس کی بخشش ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اس کی قبر پر، تو اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. نا 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 نا،
آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، بلکہ ان کی قبر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو. اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یہ غزوہ تبوک بیان کرتے کرتے اللہ نے یہ ساری بات بیان فرمائی. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ترجیح نہیں دی، جن کی ترجیح اسلام نہیں تھی. اب جو وقت ہے، اب ہر مسلمان کی ترجیح اسلام ہونی چاہیے. باقی معاملات چلتے رہیں، ٹھیک ہے، کاروبار ہے، ٹھیک ہے، کریں، کوئی اس میں نہیں ہے. آپ معلم ہیں، پڑھاتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت پریورٹی کیا ہے؟ اس وقت ترجیح کیا ہے؟ اس وقت ترجیح اللہ کا دین ہے. یہ سلسلہ بڑھنا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ سلسلہ بڑھنا ہے، یہ رکنا نہیں ہے. یہ سلسلہ بڑھنا ہے، یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے. کفر اس ارادے سے نکلا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر کفر کا تسلط قائم کرنا ہے اور اسلام کا خاتمہ کرنا ہے. اور کفر اس نیت اور اس ارادے سے بنا ہے. وہ گریٹر اسرائیل کا آپ نے شوشہ سنا ہوگا، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اور دنیا میں جو دجال آ رہا ہے اس کے لیے اسٹیج تیار کرنے کے لیے. اور دجال کون ہے؟ دجال وہ اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعوے دار بن کے آنے والا ہے. میں خدا ہوں. ہم کہتے ہیں اللہ نہیں، اللہ نہیں، خدا میں ہوں. یہ جتنا سٹیج ہے نا، یہ اس دجال کے لیے تیار ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی جماعت المبارک میں اس پر میں تفصیلاً کوشش کروں گا گفتگو ہو. یہ سارا سٹیج دجال کے لیے تیار ہو رہا ہے. الملک الدجال، وہ الملک المسیح الدجال، یہود دعائیں کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اس کے لیے اب نکلے ہیں. کیوں؟ ہمارا خدا آ رہا ہے. ہم نے اپنے خدا کے لیے سارا سٹیج بنانا ہے. روئے زمین پر ہمارے خدا کا اقتدار ہوگا، ہمارے خدا کی حکومت ہوگی. اب مسلمان سوچئے، ہاں میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا میں نے بھی اللہ کے مقابلے میں ایک خدا کا مددگار بننا ہے؟ یکونوا انصار اللہ، میں نے اللہ کا مددگار بننا ہے. تو جو اسلامی فوجیں ہیں، اب ان کا کام یہ ہے، وہ اٹھیں، اب وہ جہاد کریں. اور مسلمان عوام کا کام یہ ہے، مسلمان ملکوں کی عوام کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو بے شک التجا کریں، ان سے بے شک پاؤں پکڑیں، ان کے بے شک ان کو بھولا ہوا سبق یاد کرائیں. اٹھیے جناب، اب آپ کا جو کام ہے نا وہ ہم چونکہ پاکستان میں ہیں، لہٰذا میں تو پاکستانی فوج سے یہ کہوں گا، اب جناب اب وقت آیا ہے. دنیا کی عظیم تر اسلامی ریاست اور بے پناہ وسائل اور بے پناہ تربیت سے آپ مسلح اور تربیت یافتہ، اب اس سب کے ظہور کا سب سے بہترین وقت آیا ہے. اب آپ اٹھیے، اب آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ لیڈ کر سکتے ہیں امت مسلمہ کو، آپ پوری دنیا کی افواج کو لیڈ کر سکتے ہیں. ہاں میں تو کم سے کم یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے کسی بھی شعبے کے اندر ہو، وہ پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے. شاید آپ کے علم میں ہو، شاید آپ کے علم میں ہو، فلسطین پر سب سے پہلی جو زبان کھلی ہے وہ پاکستان سے کھلی ہے. جو سب سے پہلی آواز اٹھی ہے پاکستان سے اٹھی ہے. شاید آپ کے علم میں ہو کہ حماس کے جو سربراہ تھے اسماعیل ہانیہ شہید رحمت اللہ علیہ، سب سے پہلے کسی ملک کا ذمہ دار ترین فرد ان تک پہنچا، ان سے ملا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہوا. سب سے پہلے وہ پاکستانی تھا. میں نام بھی لے دیتا ہوں، مولانا فضل الرحمان. ملکی سیاست پہ بڑا اعتراض ہوگا آپ کو، کر سکتے ہیں آپ ملکی سیاست کے حوالے سے جتنا مرضی آپ ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن دنیا کو لیڈ کرنے میں اس وقت جی پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اسماعیل ہانیہ کے ساتھ کھڑے ہو کر. اور اہل پاکستان نے جو مالی تعاون کیا تھا وہ مالی تعاون جا کے ان تک پہنچایا. سب سے پہلے فلسطینی مسلمانوں سے یکجہتی کے لیے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے جہاد کا فتویٰ جس نے دیا وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. کسی عرب ملک سے فتویٰ نہیں آیا، کسی افریقی ملک کی زبان نہیں کھلی. ہاں اسی طرح میں کہتا ہوں جس طرح ہمارا مذہبی طبقہ لیڈ کر رہا ہے دنیا کو، جی ہاں
میں فخر سے الحمدللہ یہ بات کہہ رہا ہوں. اسی لیے پاکستان میں بہت بڑے بڑے مذہبی نام ہوں گے، بہت بڑے 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 نیک لوگ ہوں گے، اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ حرمین کے امام اور حرمین کے خطیب شیخ عبد الرحمن السدیس سے پوچھیں وہ فلاں کون ہے، مجھے تو نہیں پتا. فلاں کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں سنا نام. آپ ان سے پوچھیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کو جانتے ہو؟ وہ کہے گا میرے سر کے تاج ہیں. آپ شیخ عبد الرحمن السدیس سے پوچھئے جا کر مولانا فضل الرحمان کو جانتے ہو؟ وہ کہے گا ہمارے قائد اور لیڈر ہیں وہ. میں کہہ رہا ہوں پاکستانی سیاست کی بات نہیں کر رہا، سب کو اعتراض ہوگا اور واقعتاً قابل اعتراض بہت ساری چیزیں ہیں ان کی پاکستانی سیاست کے اعتبار سے، لیکن جہاں تک امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے اللہ نے یہ سعادت پاکستان کو دی ہے. ایسا ہی نہیں دنیا پاکستان کے پیچھے پڑی ہوئی، لیڈ کر رہا ہے پاکستان. میں اب یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ پاکستانی افواج بھی اٹھیں اور اٹھ کر پوری دنیا کی افواج کو لیڈ کریں. وہ اٹھیں اور اٹھ کر اسلام کی جو ذمہ داری اللہ نے ان کو دی ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں. یہ پہلا کام ہے. ہم سب محنت کریں، بے شک ان کی سماجت کریں، پیغام پہنچائیں، ملیں جس کے پاس جو جو ذرائع ہیں. جناب اب وقت آیا ہے، اب نہ تو پیٹھ دکھانے کا وقت ہے نہ بیٹھنے کا وقت ہے، اب پوری جرات کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. کیونکہ وعدہ اللہ کا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، میں ایمان والوں کی مدد کروں گا. میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، میں ایمان والوں کی مدد کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم، تو اللہ مدد فرمائیں گے اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ العزیز اہل ایمان سرخرو ہوں گے. کفر کا پہلا وار ہے، شروع میں کفر چھائے گا، آئے گا غالب، پھر اللہ ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے، ایمان والے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ایمان والے کھڑے ہوں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اللہ ہماری افواج کو ان میں شامل فرمائے، اللہ ہماری عوام کو، ہمارے مذہبی طبقے کو، ہمارے سیاسی طبقے کو اللہ سب کو وہاں پہ اٹھائیں اور کھڑا فرمائے. اب بقیہ اگلے مراحل کون سے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ اگلے بیانات میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. کیونکہ اس وقت اب جو سب سے بڑی ترجیح ہے اب وہ یہ ہے، اب اسلام کے لیے اٹھنا ہے. ہم میں سے ہر شخص نے اٹھنا ہے. کس طرح اٹھنا ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں. پہلا سٹیپ وہ یہ ہے، پاکستان کو کمزور نہ سمجھیے گا، پاکستان کو کمتر نہ سمجھیے گا. پوری دنیا کا میڈیا ہمیں ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے، ذہنی طور پر، اور نہیں تم کیا ہو، تمہارے حکمران کیا ہے، تمہاری فوج کیا ہے، کیا لگے ہوئے دن رات. کیوں؟ وہ اس قوم کی نفسیات کو بھی جانتے ہیں اور اس قوم کے جذبے کو بھی جانتے ہیں، اور یہ جذبہ اٹھے گا انشاءاللہ العزیز. آپ دیکھیں گے، میں دیکھوں گا، اگر ہم زندہ رہے انشاءاللہ العزیز یہ جذبہ اٹھانا ہے اور ہر شخص نے اپنی اپنی ذمہ داری کی طرف آنا ہے. اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان